اگر پیشاب پینٹ پر، پیجامے پر، کرتے پر، شرٹ پر یا جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو کیا غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے، اور اکثر میں جب نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے یا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں۔ اور ناپاکی وہ کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پیشاب کہیں پر لگ گیا ہے، پیشاب کے چھینٹے آ گئے ہیں کپڑے پر، کسی بھی جگہ پر یا جسم کے کسی حصے پر، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا صرف کپڑا دھو لینے سے کام بن جائے گا؟ تو دوستو محترم، جان لیجئے کہ غسل صرف چند چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے غسل کرنا فرض نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو جو ملاقات ہوگی، میرا اشارہ آپ سمجھیے گا، میں کھل کر نہیں بتا سکتا، کہ جو انسان اگر کوئی انسان بیوی سے ملاقات کرے تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر کسی کے نائٹ فال ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یا اگر کسی انسان کی جو ہے منی شہوت کے ساتھ نکل جائے، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی منی اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ انسان نے وزن اٹھایا، وزن اٹھانے کی وجہ سے نکل گئی، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ وہ جگہ تو دھونا فرض ہو جائے گی لیکن غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہے شہوت کے ساتھ، یعنی جو منی جب خروج ہوتا ہے، منی جب نکلتی ہے تو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر منی جو ہے لذت کے ساتھ نکلے تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، ادروائز غسل فرض نہیں ہوگا۔ اب کنڈیشن یہ آتی ہے، صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پیشاب لگ جائے، بھئی اس نے پیشاب کیا یا وہ جا رہا تھا تو اس کے پیشاب بہت سارا لگ گیا پیجامے پر، پینٹ پر یا جسم کے کسی حصے میں، تو ایسی صورت میں کیا غسل فرض ہو جائے گا؟ تو دوستان محترم، غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ ایسی صورت میں غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے وہ نجاست کتنی لگی ہے۔ جیسے اگر پیشاب لگا ہے تو پیشاب کتنا لگا ہے، پاخانہ لگا ہے تو پاخانہ کتنا لگا ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر 1 روپے کے سکے سے کم لگ جائے، 1 روپے کے سکے سے اگر کم لگ جائے تو اس کا دھونا سنت ہے، یعنی اتنی کنار لگ گئی تو اس کا دھونا سنت ہے۔ اگر بغیر دھوئے بھی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر 1 روپے کے سکے کے برابر لگ جاتی ہے تو دھونا واجب ہے، اور 1 روپے کے سکے سے زیادہ لگ جاتی ہے تو دھونا فرض ہے۔ اب اگر نجاست تھوڑی تھوڑی لگی ہے یا ایک جگہ لگی ہے تو ہم چیک کر لیں گے، تھوڑی تھوڑی لگی ہے تو اگر تھوڑی تھوڑی الگ الگ لگی ہے لیکن ملا کر اجتماعی طور پر وہ 1 روپے کے سکے کے برابر ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں دھونا فرض ہو جاتا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ضروری ہوتا ہے۔ اور 1 روپے سے سکے سے کم ہے، یعنی الگ الگ تو تھوڑی تھوڑی ہے، لیکن جب ہم ملائیں گے، اکٹھا کریں گے، اسے ایک آئیڈیا لگائیں گے ہم، تو 1 روپے کے سکے سے کم ہے، تو ایسی صورت میں غسل کرنا، وہ اس جگہ کا دھونا سنت ہوگا۔ اگر انسان بغیر دھوئے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی۔ تو اب یہ کنڈیشن آتی ہے کہ پیر پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے یا کہیں اور لگ جائے، تو دیکھیے خلاصہ کلام یہی ہے کہ اتنی جگہ کو دھو لو، اتنی جگہ کو دھو لو، آپ کی نماز ہو جائے گی، غسل فرض نہیں ہوگا۔ آپ کے پینٹ پر نجاست لگ گئی، لیٹرین لگ گیا، لید لگ گئی، گوبر لگ گیا، پیشاب لگ گیا، تو جتنی جگہ پر لگا ہے اتنی جگہ کو آپ دھو لو، تو آپ جو ہے کپڑا پاک ہو گیا۔ جسم پر لگی ہے، جسم کا اتنا حصہ دھو لو، اتنا حصہ پاک ہو گیا۔ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ غسل صرف انہی چیزوں میں، انہی باتوں میں فرض ہوتا ہے جو باتیں ابھی میں نے اس سے پہلے ذکر کی، وہ 3-4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، جس جگہ پر لگی ہے اتنی جگہ کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے، بس۔ اگر بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو، مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں، تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اور لوگوں تک پہنچا دیجئے، تاکہ جو میرے نوجوان بھائی مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، مسائل کو نہیں جانتے اور صرف اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ حالانکہ غسل فرض ہے تو آپ کی کوئی مجبوری تو ہے نہیں کہ آپ 1 ہفتہ مجبور ہیں، آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس بنا پر اگر آپ سوچ رہے ہیں غسل فرض ہو گیا، تو غسل فرض نہیں ہوا، صرف آپ کو کپڑا اتنا دھونا ہے اور آپ مسجد میں تشریف لے آئیں اور نماز ادا کریں۔ ویڈیو پسند آئے شیئر کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔